رسول اللہ۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا مجلس کا ادب یہ ہے کہ سامنے بیٹھا جائے، امرت دائیں بائیں، باقی سامنے، تو بیان کرنے والے کو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا، اس کا ثواب آپ لوگوں کو ملے گا۔ اور آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو اللہ والوں کے لیے فائدہ لکھا ہے، میں تو ان کا غلام ہوں، اس لیے سامنے بیٹھنے کا میں کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں۔ جب بیٹھیں گے تو خود پتہ چل جائے گا کہ سامنے بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے۔ امرت دائیں بائیں بیٹھیں، خصوصاً کل تو ہمارے تخصص کے آدھے سے زیادہ طلباء ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو پرانا آدمی ہے، آپ آرام سے بیٹھے ہوئے الٹے آپ کے ٹھاٹ سے، سامنے آؤ، اپنے آنکھوں کی تیر ہم پر چلاؤ، انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو امرود ہیں ان کو الٹے ہاتھ پہ رکھو۔ اللہ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت محمد بن کعب قرطی سے روایت ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جس نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم لوگ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اس وقت ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی جس میں چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو دیکھ کر رو پڑے کہ ایک زمانے میں وہ کس قدر خوشحال تھے اور آج ان کی کیا حالت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تم صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلو گے اور شام کو ایک جوڑا پہن کر نکلو گے، یعنی مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے صبح کو ایک لباس پہنو گے اور شام کو دوسرا، اور تمہارے سامنے کھانے کا ایک بڑا پیالہ رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھایا جائے گا، یعنی انواع و اقسام کے کھانے تمہارے سامنے رکھے جائیں گے، اور تم اپنے گھروں پر اس طرح پردے ڈالو گے جس طرح کعبہ پر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اس روز آج کے دن سے بہتر حال میں ہوں گے، اس لیے کہ ہم اس وقت عبادت کے لیے فارغ ہوں گے اور محنت و اشغال سے بے فکری ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آج کے دن تم اس دن سے بہتر ہو۔ حضرت محمد بن کعب قرطی سے روایت ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جس نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ اس وقت ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی جس میں چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو دیکھ کر رو پڑے کہ ایک زمانے میں وہ کس قدر خوشحال تھے اور آج ان کی کیا حالت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تم صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلو گے اور شام کو ایک جوڑا پہن کر نکلو گے، یعنی مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے صبح کو ایک لباس پہنو گے اور شام کو دوسرا، اور تمہارے سامنے کھانے کا ایک بڑا پیالہ رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھایا جائے گا، یعنی انواع و اقسام کے کھانے تمہارے سامنے رکھے جائیں گے، اور تم اپنے گھروں پر اس طرح پردے ڈالو گے جس طرح کعبہ پر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس روز آج کے دن سے بہتر حال میں ہوں گے، اس لیے کہ ہم اس وقت عبادت کے لیے فارغ ہوں گے اور محنت و اشغال سے بے فکری ہوگی،
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج کے دن تم اس دن سے بہتر ہوں گے۔ تشریح میں شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت مصعب بن عمیر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور وہ اس حالت میں تھے کہ تسمے سے بکری کی کھال سے اپنے کمر باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو دیکھو کہ ان کا قلب حق تعالیٰ نے روشن فرمایا، اور میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے اور میں نے ان کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ ان کے والدین ان کو بہترین نہایت عمدہ کھانا کھلاتے تھے اور یہ 200 درہم کا لباس پہنے رہتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے ان کو اس حال پر پہنچایا جس میں تم اب ان کو دیکھتے ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، حالت کفر میں رئیس اور شہزادہ مکہ کہلاتے تھے۔ جب مسلمان ہوئے سب چھوڑ کے ہجرت کی اور زہد اختیار کیا اور جنگ احد میں شہید ہوئے، اور اس وقت ان کی عمر 40 سال کی تھی یا کچھ زیادہ۔ اس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بھی روئے۔ ایسے معزز، اور یہ رونا کس بات کا تھا؟ یہ جو پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو روئے پھر اس وقت روئے، تو حضرت والا فرماتے تھے یہ رونا غم سے تھوڑی تھا، یہ رونا اس بات سے تھا کہ اللہ اتنے پیارے ہیں اور ان لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں بہت مارا گیا تھا اور یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی اتار لیے گئے تھے، اور ٹاٹ کی بوری وہ پہن کر پیدل مدینہ شریف، اور پیر سے زخم بہ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت روئے تھے، اور شہادت کے وقت آگے ہوگا۔ اس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفقت اور رحم کے سبب روئے کہ ایسے معزز اور رئیس اور صاحب نعمت دولت کو عشق اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حال کو پہنچایا کہ آج اس کے لیے کفن بھی پورا نہیں ہے۔ بس یہ رونا رنج سے نہ تھا بلکہ اس خوشی سے تھا کہ امت کے اندر ایسے عاشق حق اور ایسے زاہد پیدا ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پشت پر کھری چارپائی کے باندھ کے نشانات دیکھے اور روئے کہ چین کسرا اور کیسر کا کیا ہے اور لاڈلے رسول پر کیا تکلیف ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فقیر صابر افضل ہے غنی شاکر سے، اور کافر فقیر کا عذاب خفیف تر ہوگا بنسبت کافر غنی کے دوزخ میں۔ پس جبکہ نفع دیا فقر نے فقیر کو کہ اس دار فانی میں، تو کیوں کر نفع نہ دے گا دار القرار میں۔ اللہ اب سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے۔ آج دیکھیں ہمارے صرف موبائل ہی کتنے کے ہیں اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کوئی خاص بات بھی نہیں تھی، 2-3 دفعہ بیان ہوا موبائل پر۔ آج صبح فجر میں بھی ایک دوست نے موبائل، بہت بڑی کمپنی میں وہ ہیں، کہا یہ میں نے موبائل لے لیا ہے اور اس موبائل کو میں نے بند کر لیا ہے، ضرورت کے وقت کھولوں گا، ضرورت جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو۔ آج صبح فجر سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں نے، اور یہ کہ دعا کرنا ہے کہ اس سے بھی میں نجات پا جاؤں۔ کام چل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس کو موبائل میں یہ ضرورتیں ہیں نا، وہ اس کی ضرورتیں کمپیوٹر میں بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ کل بھی ایسے حالات تھے، میں نے آپ کو بتایا، رات کے بیان میں نے بتایا تھا کہ کل کا دن تو بہت زیادہ غمزدہ گزرا۔ بوڑھا بڑھیا، یہ فلم ننگی فلم ہے، خاتون کا خط، اثر میں بھی شاید بتایا تھا کہ 2 ایک بھی نہیں 2 کہ وہ جو موبائل جنہوں نے چھوڑے ہیں وہ کوئی گناہ میں تھوڑی مبتلا تھے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم ماں باپ کا، بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کر رہے۔
اسی موبائلوں میں فلمیں اور اس بدتمیزی میں لگے ہوئے ہیں. اور جنازے کا نہیں پتا کیا کتنے بجے؟ ہاں اچھا. حضرت والا کے پرانے خادم، ان کی والدہ حافظ عدنان صاحب جو سعودی عرب میں ہوتے ہیں، ان کی والدہ کا بھی فجر سے قبل پٹیل ہاسپٹل میں ہارٹ اٹیک ہونے کے سبب انتقال ہو گیا ہے. تدفین انشاءاللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا جو ذاتی قبرستان ہے، حضرت کا ذاتی اپنے پیسوں سے خریدا ہوا ہے، یہ اس میں انشاءاللہ تدفین ہوگی. اور ظہر کے بعد ابھی کوشش کر رہے ہیں، ظہر کے بعد یہی مسجد اشرف میں انشاءاللہ جنازہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مغفرت بے حساب فرمائے اور سب گھر والوں کو ان کے صبر جمیل عطا فرمائے. کل ہی ان کا فون آیا تھا، کل یا پرسوں، کہ والدہ کی طبیعت ناساز ہے، کراچی آئے ہیں، تو وہیں پر پھر ہارٹ اٹیک ہوا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ فلمیں، ننگی فلمیں، یہ تو الگ. دوسرا صرف یہ کہ فالتو یوز استعمال کرنا، اس میں وقت میں ضائع کرنا، نہ اپنے اولاد کی تربیت کی فکر، نہ بیوی کے حقوق واجبہ ادا کرنے کی فکر. تو یہ جو کل واقعات بار بار تو نہیں بتاؤں گا کہ اب وہ ایسی رپورٹنگ کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دل تو غمزدہ ہوتا ہے نا کہ وہ خواتین جو نیکی کی طرف ہیں، شوہر ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے لکھ رہی ہیں کہ بھاگنے کا دل کر رہا ہے، لڑکوں سے باتیں کرنے کا دل کر رہا ہے، فلمیں دیکھنے کا دل کر رہا ہے. فلمیں دیکھ بھی ڈالی سڑی ہوئی، فون نمبر بھی لے لیے لڑکوں کے، بات کرنے سے پہلے اللہ نے جذب فرما لیا. میں نے لکھا کہ آپ بیوقوف ہیں، آپ کی عقل میں گوبر بھرا ہوا ہے. اللہ سے آپ یہ کہہ سکیں گی کہ میرے شوہر نے مجھے لفٹ نہیں کرائی، محبت نہیں دی، اس لیے میں گناہ میں مبتلا ہو گئی؟ اس پہ چھٹکارا ہو جائے گا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں ہو جائے گا تو پھر آپ کی مرضی ہے. شکر کرو اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے خط لکھا. ہمارے بابا، اللہ حضرت بابا کو کروڑوں جانے عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر اور اس طرح اپنی اصلاح کراتے ہیں، مجھے دن پر رشک آتا ہے کہ بھئی سفید داڑھی، بڑی عمر کی خاتون. مجھے تو رشک آتا ہے کہ بابا کہتے ہیں کہ مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جن کو اپنی اصلاح کی فکر ہے، کھل کے لکھ لیتے ہیں. جو نہیں لکھ رہے، جن کا کسی سے تعلق نہیں ہے، ان کے کیا حالات ہوں گے؟ پھر ان کے کیا حالات ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم اللہ عطا فرمائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے. اصل تو یہ ہے کہ دین کی سمجھ، جن کو ضرورت ہے کاروباری نوکری کی وہ چھوڑ رہے ہیں، اور جن کو ضرورت نہیں ہے طالب علم، ویڈیو والا اور کیمرے والا موبائل. جن مدارس میں منع ہے وہاں بھی چھپا کر لیا ہوا ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ جو فارم پہ دستخط کیے کہ ہر قانون کا پابند رہوں گا، جیسے حاضریاں لگتی ہیں، لیکن کچھ لوگ حاضری پر نہیں پورے آتے. جو نگراں ہوتے ہیں وہی ان کے درگزر کر لیتے ہیں. جو نگراں بھی جب ایسا کرے تو دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ حاضری کی فکر نہیں. نماز میں حاضریاں لگتی تھیں ہمارے یہاں، لگتی ہیں ابھی بھی، اور اتنا بڑا زیادہ لوگ. پھر یہاں ہمارے مدرسے میں اب تو مجھے پتا نہیں، اس طرح ہوا کہ ہر درسگاہ کا ایک نگراں بنایا جو اپنے درسگاہ کی نماز کی فکر رکھے گا. لیکن ہمیں ہم بات ہی نہیں مانتے، دنیا والوں پر ہنستے ہیں کہ نوکریاں کرتے ہیں، جو کانٹریکٹ میں لکھا ہے اس کے خلاف جاتے ہیں. پھر یہ پتہ ہے، یہ پتہ ہے، اتنے پیسے جمع کرانے پڑیں گے. پوچھو، ابھی 2-3 ہی اس ہفتہ کے لیے آئے تھے، اس میں لکھا انہوں نے کہ آپ اپنے پیسے جمع کریں واپس. اور ہم جو خود کر رہے ہیں، وہ جن باتوں کا منع کیا گیا، بھئی قمیص نہ اتاریں، قمیص اتار رہے ہیں. باہر جمعرات کو اعلان ہو رہا ہے، پھر بھی کچھ عرصہ پہلے باقاعدہ ایک صاحب نے جھگڑا کیا ہے. واہ بھائی واہ، جس جگہ آپ رہنے آ رہے ہیں وہیں اکڑ دکھا رہے ہیں آپ. تو اطاعت کہاں ہوئی؟ جب یہاں اطاعت نہیں ہے تو وہاں کیا اطاعت ہوگی؟ پھر اللہ معاف فرمائے. جو بھی اوقات کے اندر خیانت کرنا، جن چیز کو منع کیا گیا ہے وہ کام کرنا، کتنی بڑی بات ہے. اللہ معاف فرمائے. کتنی بڑی ذمہ داریاں، اور ہم ذمہ داریوں سے نظریں چراتے ہیں. جو ہمارے جب یہاں اوقات کی پابندی نہیں ہے، جب پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو خیانت کا وہ عادت تو چلی رہے گی. وہ خیانت کی عادت تو چلی رہے گی. ابھی بھی اب 2 موبائل گم ہو گئے. ایک موبائل تو مل گیا، ایک ہمارے تخصص کے طالب علم کا موبائل نہیں مل رہا. اب آپ بتاؤ، ہمارے جیسا ہی آدمی چوری کرے گا نا، دوسرا کون نیا آدمی آئے گا کیا؟ نیا آدمی تو نہیں آئے گا نا ایسی جگہوں پر، پرانا ہی کوئی آدمی ہوگا نا.
یا پرانا ہوگا یا رات دن ساتھ رہنے والا ہوگا، اور کون ہوگا؟ اس وجہ سے کہ اصلاح نہیں کرائی. جب اتنی ضرورت ہو جائے، اب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کمرہ نیچے، اوپر مہمان جو خاص ان کا رہنے کی جگہ، 2 موبائل مہمانوں کے، وقت لگانے والے بھی نہیں، ان کے چوری ہو گئے موبائل. کیمرہ سے دیکھ لیا، جب پکڑا وہ میرا ہی آدمی تھا، جس کو میرا مطلب مجھ سے بیٹھ بھی نہیں، لیکن میرے خیال میں جب سے ہوش سنبھالا 10-12 سال سے، تب سے وہ بابا سے تعلق میں. انہوں نے کہا بس مجھے اللہ والا بننا ہے، مجھے یہاں جمع کرا دو. سفید داڑھی، وہ واقعہ لمبا چوڑا ہے، تو آخر تک مانا نہیں، موبائل واپس کیے. انہوں نے کہا، مہمانوں نے کہا ہم یہاں کاروبار کے لیے آئے ہیں کوئٹہ سے، ہمیں موبائل نہیں چاہیے، ہمیں سب سم کارڈ چاہیے جس میں ہمارے نمبر ہیں. وہ سم پتہ بھی چل گیا کہ کیمرے سے میں دیکھا گیا ہوں، پھر سم کارڈ پھینک رہا ہے بستر پر، اور نظر بھی آ رہا ہے، مان نہیں رہا. جھوٹ، دھوکہ الگ، الٹا ان پر بہتان. کیوں؟ اصلاح نہیں. جو آپ کو کل بتایا تھا، پرسوں کل ہی بتایا تھا کہ ایک سفید داڑھی والے رو رہے ہیں، کل کی بات ہے، کل ہی تو بتایا تھا، عصر بعد یا عشاء بعد. رو رہے ہیں بھئی خیریت کیا ہے؟ کہ گندے خیالات آ رہے ہیں. اور 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، گناہ کرنے میں چھپانے میں عزت نہیں. جو سمجھایا جائے ایک بار، جو ہمارے انڈر میں ہیں ان کو ڈانٹنا، ان کو آنکھیں دکھانا. بھائی یہ تو بھکاری کو بھی ایسا کرنے کا حکم نہیں ہے، بھیک دینا لینا جائز نہیں ہے، لیکن ان کا دل دکھانا بھی جائز نہیں ہے جناب. چاہے کتنا بھی ٹیڑھا بھکاری ہو، چاہے جائے کہ ہمارے پاس جو کام کرتے ہیں ایسے سدھرتے نہیں ہیں، تو آپ اپنے بڑے کو بتاؤ نا کہ بھئی یہ واقعہ ہوا ہے، ڈانٹنے کی اجازت ہے. اتنا زیادہ اپنے کو کمپیوٹرائز نہ کریں کہ کسی کی کوئی کوتاہی غلطی کو معافی نہ کریں، اور ایسا دیکھیں بس کہ بھئی ذرا بھی ہل نہیں سکتا کوئی بات. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کوئی. بہت آپ سمجھو 15 سال کا تھا جب بابا کے کاروبار میں آیا تھا. بڑے بڑی کمپنیاں دیکھی، بڑے بڑے سیٹ صاحبان دیکھے، بڑے بڑے لوگوں کے ذلیل کرنے والے بھی دیکھے، ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے سارا سرکل تعریف کر رہا ہے کہ ایسے ہیں، بالکل ٹائم پر آتے ہیں، یہ سب ایسی چیزیں، لیکن دوسروں کی عزت نہیں. ایسے ایمانداروں کو دیکھا جو 1 پیسہ رشوت نہیں لیتے، لیکن جب کسی کا کام آیا، بھئی یہ کام میں آپ کا نہیں کر سکتا، لوگ شک کریں گے میں نے رشوت لی ہے. ارے یہ بھائی اس کا اللہ کے بندے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. اب آپ مشہور ہو کہ آپ رشوت نہیں لیتے، پھر آپ پر کیسے کوئی شک کرے گا؟ نہیں بھائی نہیں. ذرا اس نے منت کی، گالیاں دے ڈالی. ایماندار ہیں. ایسے زندگی گاڑی تھوڑی چلتی ہے. بھئی شیخ کی بات مانو، پہلے دیکھو میرا کتنا قصوروار ہے، میں اللہ کا کتنا قصوروار ہوں، میں اللہ سے کیا چاہتا ہوں. اب آج کل حالات ایسے، نوکریاں مل نہیں رہی. اب جس کو جتنا دبانا ہے دباؤ، پتہ ہے یہ جائے گا تو کہیں بھی نہیں. آج کل اتنا رسک نہیں لے گا کہ مجھے دوسری جگہ نوکری مل جائے. خاص کر بیچارے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو کہاں سے نوکریاں، کتنے مسائل ہیں، لیکن ان کو اور دبانا بیچاروں کو کہ اب یہ چھوڑ کے کہاں جائیں گے. یہ صحیح نہیں ہے. کل میں آیا تو یہ اشفاق میاں سفید داڑھی والے حیدرآباد سے آئے، یہ صاف کر رہے تھے. میں دیکھ کے مسکرایا، میں نے کہا خود شاید کام میں لگ گئے. یہاں آیا تو ایک بھائی صاحب بیچارہ لٹکا ہوا، اور وہ خدا نخواستہ، ان کو تجربہ تھوڑی ہے کوئی، خدا نخواستہ گر جائے پھر آپ ہی بھاگو گے آپ. اور پھر چائے رکھی ہوئی وہاں پر. اب بیچارہ کھڑا ہو رہا ہے، پھر بیٹھ کر ایک گھونٹ لے رہا ہے، پھر کھڑا ہو رہا ہے. مشورے سے برکت ہوتی ہے. میں نے بھگایا، میں نے کہا بھائی دوستوں سے کو اس کو اٹھائے، یہاں سے گرا گیا، کچھ ذوف ہو گیا، کچھ چکر آ گئے، عادی تھوڑی ہیں ان چیزوں کے. وہ زمانے گئے جب احباب سے، اپنے متعلقین سے ایسے ایسے کام لیے جاتے تھے. کل تو پتا چلا کہ آپ ان کو کٹر کھلوا دو گے. ایسے لوگ ہیں وہ آسرا ہی نہیں کرتے الحمدللہ، اپنے دیکھتے ہی نہیں ہے اللہ نے ہم کیا ہیں کیا نہیں ہے. جو کام ہوگا اس میں گھس جائیں گے، اللہ ان کو اجر بھی پھر ویسا ہی دے گا. شیخ کا ذہن بھی ٹھنڈا رہے گا کہ بھئی فکر نہیں ہے، یہ جہاں ہوگا گھس جائے گا، اس غلطی کو صحیح کر دے گا. لیکن سب کو تو ایسا نہیں کر سکتے نا آپ، ورنہ تو دنیا کا نظام ہی نہیں چلتا. پھر ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، سی او ہے، اس کے لیول کے 10 لوگ اور کام کر رہے ہیں، تو 10 تو سی او نہیں ہوں گے نا. ایسے کتنے واقعات ہیں. آج کل تو رشوت اور سب سے بڑی پوسٹ مل جاتی ہے، اب خود کو کام آتا نہیں ہے، دوسروں کو ذلیل کر رہے ہیں. اور بعض لوگوں کو چاہے وہ گھر ہو چاہے کاروبار ہو، کتنے ایسے روتے ہیں آ کر کہ میرا بھائی کام نہیں کرتا، سارا مجھے کام کرنا پڑتا ہے. جو کل پرسوں حدیث پاک پڑھی تھی
جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس کی برکت سے رزق دے رہا ہوں. تو اور اب جب ہم جوش دلائیں گے نا کسی کو کام کا، تو وہ بیچارہ اگر سانس کا مریض بھی ہوگا نا، جوش میں اگر کہے گا میں یہ ثواب ملے گا اور یہ ہوگا، وہ تو بیچاری گا تو لٹک جائے گا بیچارہ درخت کے اوپر. لیکن جب گرے گا تو پھر بھاگو گے تو ہم تھوڑی بھاگیں گے پھر. اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے ایسے جو جونیئر ہیں اپنے آپ کو سوچنا ہے. علاج کبر میں لکھا ہے کہ اللہ نے جو مجھے صلاحیتیں دی ہیں وہاں چلی جائیں اور اس کی کمزوری یہاں آ جائے، پھر میں کیا کروں گا. ہمارے بابا کا بھی مزاج، آج ہنستے ہیں بابا اپنے مزاج میں، خود اس لیے بتا رہا ہوں کہ بابا کا مزاج یہ تھا کہ 5 سال کا چاہے فیروز مہمان ہو چاہے بھائی جان ہو، لیکن اس کے کام ہونے چاہیے 18 سال کے. اور بابا ڈانٹتے بھی تھے اور یہ ہتھوڑا ہاتھ بھی مارتے تھے اور فرماتے تھے میں جانتا ہوں کہ میری غلطی ہے لیکن میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. لیکن بابا کی یہ بات دوسری جگہ تو نہیں چلی نا، دفتر میں بھی. یقین کرو یہ تم نے یہ کیوں حرکت کی ہے، 5 سال کا بچہ ہے بھائی. دادی اماں ہماری سفارش کرتی تھی، بابا اماں کے پیر پکڑ لیتے تھے. اتنی ماں کی خدمت کی، کبھی اف تک نہیں کیا کہ اماں یہ معاملے میں آپ بیچ میں نہیں بولنا، اس میں آپ کی بات نہیں مانوں گا. دادی کہتی تھی پھر آپ کیا مانو گے میری بات، یہ بیچارہ اس عمر کا ہے اور آپ اس کو اتنا وہ کر رہے ہیں، تڑی لگا رہے ہیں. اور بابا ابھی ہنستے ہیں بابا کہ میرا مزاج، ہمارے بھی بھائیوں میں 1-2 بھائی ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ 3 سال کا بچہ جو ہے وہ 12 سال کا کام کرے، تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی. اگر آپ چاہتے ہیں 5 سال کا بچہ 17 سال والی بات کرے تو کراؤ شادی. وہ تو یہ بھی بات کرے گا آج کل کے دور ایسے ہے کہ ہماری شادی کراؤ، پھر آپ اس وقت کہیں گے ابے چل. بس اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نہیں ہے نا، پھر کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے ہی پاس الحمدللہ ایسے لوگ ہیں، اور بارش میں ہے گٹر لائن کھول رہے ہیں، آدمی نہیں مل رہا، دھکا آیا ٹانکے لگ گئے، اسی حالت میں پھر کام کر رہے ہیں. سب تو اس طرح نہیں کر سکتے نا. وہاں سہیل صاحب اپنی صحت کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جان دے دی، اب اس کو آپ کوئی روک بھی تھوڑی سکتے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جان دے دی اسی طرح رات دن اللہ پر، لیکن ہم تو اس قابل نہیں ہے نا. تو ہمارے اوپر جو بڑا ہوگا وہ تو ہمارے لحاظ سے دیکھ، ہم حضرت والا ہمارے لحاظ سے دیکھ کے فرماتے تھے نا. حضرت یہ تھوڑی فرماتے تھے کہ میں صرف 2 گھنٹے نیند کرتا تھا اور تم سے 5 گھنٹوں کے بعد بھی نہیں، فرما دیتے تھے بس. لیکن آپ میرا حال دیکھ لو اب کیا ہے، مجھے پتا ہے کیا حال ہے میرا اس وقت. تو پورے 7 بجے اٹھ کر بھاگنا تھا لیکن نہیں، اب بات آ گئی کر لی. اب گھر جا کر آئے آئے آئے. تو یہ اللہ نے ایسی صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں. بھائی ایک ہی درسگاہ میں ایک کو امیر کیوں بنا رہے ہیں، اور سب کے ساتھ یہی صلاحیت 12 کو امیر بناؤ. اب اس میں کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں لیکن غریب ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں نا، جس چیز کے لیے ان کو ڈیوٹی دی اس کا ان طرف دھیان ہی نہیں ہوتا. اور کچھ جن کی ذمہ داری نہیں ہے وہ بڑھ کر اپنی ذمہ داریوں سے کام کرتے ہیں. اب وہ دوسرے کو سمجھے کہ یار میں اس طرح کر رہا ہوں اور یہ اس طرح کیوں، غلط بات ہے. کوئی کھانا بنا رہا ہے تم بھی ایسا خوشبو والا کھانا بنا کر دکھاؤ، پھر پتہ چل جائے گا کہ نمک کتنا ڈالا ہے. اس لیے بھائی اللہ سے مانگنا ہے، ہم سب نے دین کا کام مقدم رکھنا ہے. دنیا کا کوئی کام ہے اس کی بھی فکر رکھنی ہے. ابھی اس دن جو ہے وہ ہمارے دوست آئے کہ وہ پتھر توڑنا ہے، پتہ نہیں کیا کرنا ہے، کاریگر بھاگ گیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ مزدور کو بلا لو. دیکھا یہ ہمارے دوست ہیں، سنا انہوں نے خود لگ گئے. اب ان کو تھوڑی ہم منع کریں گے، لیکن انہوں نے کبھی اگر پھاوڑا چلایا ہی نہیں ہوگا، یقین کرنا ہم نے بھی یہ کیا ہے اس طرح. تو ہاتھ جو ہے نا یہ ہمیں پتہ نہیں تھا، گھر کے سامنے کونے میں ایک جگہ تھی، مسجد تھی نہیں قریب میں، تو میں راتوں رات اٹھا کر جو ہے مسجد کھڑی کر دی، راتوں رات. اور اذان بھی فجر کی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، ساری رات کے جاگے ہوئے. محلے والوں نے بھی تعاون کیا، لیکن جو روشنی اور مین روڈ سامنے تو گاڑیاں گزر رہی تھی، جتنی روشنی تو دیکھیں گے نا، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے، ہاتھ میں عادت نہیں نا. اب صبح 10 بجے اٹھایا، گھر والوں نے پولیس بلا رہی ہے نیچے. کہیں کیا ہو گیا بھائی، پولیس کیوں بلا رہی ہے بھائی؟ کہ وہ مسجد جو بنائی ہے وہ بہرحال وہ نیچے گیا تھوڑا لیٹ کر کے جان بوجھ کر، تو پولیس والوں نے وہ سب مل کر ان کے چمچوں نے ساری مسجد گرا دی. پھر بعد میں پتا چلا وہ پلاٹ تھا ہی نہیں مسجد کا، ریلوے کا پلاٹ تھا. رات کو 12-1 بجے ایک شادی کر کے وہ ریلوے کا افسر گزر رہا تھا، اللہ نے بچانا تھا نا.
اسے دیکھا اس طرف تو روشنی ہو رہی ہے، اس نے جا کے پولیس کو بتا دیا جا کر کہ پلاٹ پہ قبضہ کر رہے ہیں. دو ڈھائی گھنٹے میں ایسے لوگ آ گئے کہ ہم اپنے دوستوں کو بیچتے ہیں گنے لے کر، وہ یہاں پر پہرا دیں گے، سوئیں گے بھی یہیں پر، کوئی مائی کا لال نہیں، ہمارا یہ کام ہے. اور اہل حق کے بعد میں پتا چلا وہ مسجدوں میں قبضہ کر کے پھر اپنی چلاتے ہیں. بہرحال اللہ نے بچا لیا اپنی رحمت سے ایسی غلطی سے. تو بتا رہا ہوں کہ اب مجھے نہیں پتا اس کے ہاتھ کا کیا حال ہوا ہوگا، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. اور مشورہ کرنے میں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں بھائی. اللہ تعالی حفاظت عمل کی فرمائے. مجھ سے پوچھ لیجئے گا کیا ہے جو ہم نے کل پرسوں بھی میں نے کسی کو کہا تھا، ایک گیس کمپنی والا آیا تھا تو اس کو بھی کہا تھا، پرسوں آیا تھا شاید، کہ بھائی ہمارا کام یہ رکا ہوا ہے، دیکھیں کیا مسئلہ ہے. مجھ سے پوچھ لیجئے گا. نیند پوری نہیں ہو رہی تو مت جاگو نا. میں نے کہا تھا شادی کرنے کے لیے، یہ بیوقوفی والی بات لکھی ہے. کل بھی سو رہے تھے آپ، اتنے بڑے بزرگ آ رہے تب بھی سو رہے تھے. نیند پوری نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہو رہی پوری؟ وجہ ہاں یہ حالت ہے. وجہ بتاؤ نا، نیند کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ انڈوں پر بیٹھ رہے ہو کہ 21 دن کے بعد چوزے نکلیں گے. واہ بھائی واہ، بیوقوفی والی بات لکھی ہے. سب معاف، مشورہ کرو نا بھائی، کون سی بدسلوکی ہوئی، مجھے کیا معلوم. آج انشاءاللہ تعالی جمعرات کو، آج جمعرات ہے، عشاء کے بعد میرے پیارے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم وہاں سے بیان فرمائیں گے. ویب سائٹ پر بھی یہ بیان سنا جائے گا انشاءاللہ تعالی آج انشاءاللہ عشاء کے بعد. پہلے تو حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کا بیان تھا، میں نے اعلان بھی کر دیا تھا عشاء کے بعد. جب باہر نکلا مجلس کے بعد تو حضرت کا پیغام آیا ہوا تھا، پھر مفتی صاحب کو بتا دیا. بڑے موبائل کو اب بیان سننے کے بعد میں سوچ بھی نہیں سکتا، پہلے لینے کا ارادہ تھا، اب نہیں لوں گا. اللہ ہم سب کو اللہ والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بیان سن کر خامخواہ نہ لکھیں کہ میں نے بدسلوک، پھر مجھے بتائیں کہ ایسا ہوا تھا، تاکہ اس میں پھر اصلاح ہو سکے نا. اور ایسا خامخواہ اپنے لیے ایسا سمجھنا وہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا. اگر واقعی ایسا ہوا ہے معاملہ تو بتا دینا چاہیے. اللہ سلام سب کو اپنا بنائے. اللہ صحت عطا فرمائے. ٹیبلٹ دینے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.